اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم عزیزو، ہماری بحث والدین کے حقوق کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج جو چند منٹ کا درس ہے وہ یہ ہے کہ والدین پر بد رفتاری کے آثار۔ کیا مطلب؟ یعنی والدین پر اچھا سلوک نہ کرنے کے آثار، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کے آثار کے بارے میں ہے۔ حدیث قدسی ہے، توجہ، بے عزتی و جلالی وارتفع مکانی لو ان العاق لوالدہ یعمل باعمال الانبیاء جمیعا لم اقبلها منہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اور مجھے اپنے بلند مقام کی قسم، اگر لو ان العاق لوالدہ، اگر آق کے والدین کا نافرمان یعمل باعمال الانبیاء جمیعا، اگر تمام انبیاء کے برابر بھی اعمال کرے، لم اقبلها منہ، تو میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے، والدین سے برا سلوک کرتا ہے، تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کے برابر بھی اگر اس کی اعمال ہوں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ پہلا اس کا اثر ہے۔ اگر والدین سے بندہ اچھا سلوک نہ کرے، والدین کے ساتھ بد رفتاری، برا سلوک کرے، تو یہ اثر ہوگا، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا اثر عزیزو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کا حدیث ہے، امام ہادی علیہ السلام کی حدیث ہے، العقوق یعقب القلۃ و یؤدی الی الذلہ۔ حقوق والدین جو ہے، یہ خاندان، جو افراد ہیں خاندان کے، ان کی موت کی کمی کا موجب ہے۔ یعقب القلہ کا اشارہ نا، خاندان کے افراد کی موت کا موجب ہے۔ وَيُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ، اور ذلت اور خاری کا موجب ہے۔ یعنی بندہ والدین کا نافرمان ہو تو ذلیل ہو جاتا ہے، اور خاندان کے افراد کی موت جو ہے واقع ہو سکتی ہے، کم ہو سکتے ہیں وہ افراد۔ جی، دو اثر بتایا آپ کو۔ تیسرا جناب علی، توجہ کرو، یہ کیا ہے جناب علی؟ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے ہے، الذنوب التی ترد الدعاء وتظلم الہوا عقوق الوالدین۔ معصوم فرماتے ہیں وہ گناہ جو دعا کو رد کر دیتے ہیں، بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، میں نے کیا جرم کیا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اصل پتہ نہیں ہے پیچھے سے والدین کے دل کو اذیت کی ہوئی ہے۔ وہ گناہ جو دعا کو رد کر دیتے ہیں، وَتُظْلِمُ الْهَوَاءَ، اور فضائے معنوی تاریک کر دیتے ہیں۔ نماز میں لذت نہیں آتی، تظلم الہوا، فضائے معنوی کو تاریک کر دیتے ہیں۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے۔ توجہ فرمائی، امام کیا فرماتے ہیں؟ الذنوب التی ترد دعا، وہ گناہ جو دعا کو رد کر دیتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ وتظلم الہوا، اور معنوی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں کتنے اثر بیان کر دی عزیزو؟ 3۔ چوتھا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر راضی نہ ہوں تو موت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ موت بندے کی آسانی سے نہیں آ جاتی، بڑی مشکل سے بندے کی جان نکلتی ہے۔ والدین راضی نہ ہوں تو موت میں بھی مشکل ہے۔ دیکھو ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں ایک جوان پہ، دیکھا اس کی موت پر مشکل تھی، جوان کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو آپ نے پوچھا اس جوان کی ماں ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس کو بلایا گیا، کہا اپنے بیٹے پہ راضی ہے یا نہیں؟ توجہ،
بیٹے کی ماں کو بلایا، کہا اس پہ راضی ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، راضی نہیں ہوں، لیکن اب آپ کی خاطر راضی ہوں۔ پہلے راضی نہیں تھی، لیکن کہا ابھی آپ کی خاطر راضی ہوں۔ جب کہا نا راضی ہوں، اس کی موت آسان ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، یعنی والدین کا نافرمان ہو تو موت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ 4 اثر ہو گئے، اور 5واں اثر عزیزو سننا، وہ کیا ہے؟ 5واں اثر جو ہے بڑی توجہ سے آپ اس کو سنیں گے۔ حدیث ہے، ایاکم وعقوق الوالدین فإن ریح الجنت توجد من مسیرت 1000 عام ولا یجدها عاق ولا قاطع الرحم۔ فرمایا ماں اس بات سے بچو کہ ماں باپ تمہیں عاق کر دیں، اس بات سے بچو، والدین تمہیں عاق نہ کر دیں، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ فإن ریح الجنت توجد من مسیر 1000 عام، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، لیکن ایسا شخص کبھی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کون بھلا؟ والدین کا نافرمان۔ اتنی دور دور تک جانے والی جنت کی خوشبو جو اس کو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ موفق مؤید رہو، سلامتی میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔